دیکھیں دوبارہ اس ایشو پر واپس آتا ہوں کہ عدلیہ سے متعلق رویہ کچھ آپ کا بہت اچھا نہیں رہا. اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا پرائم منسٹر صاحب سے پہلے تو راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کی کابینہ میں دوبارہ واپس نہیں آتے. دیکھیں کنٹمپٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شیشہ ہے جو تڑاک سے ٹوٹے گا. آپ کو شیشے میں صرف بال ڈالنے کی ضرورت ہے. کنٹمپٹ اتنی اہم چیز ہے. بال چھوڑو, آپ نے شیشے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور پھر بھی آپ احترام کی بات کرتے ہیں تو کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. ویسے تضاد لگتا ہے. میرا خیال میں وہ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, کوئی قانوناً اور آئیناً کے نقطہ نگاہ سے بیٹھ کر توہین ثابت کرے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن میں بار بار آپ کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں, فیصلوں سے متفق نہ ہونا توہین نہیں ہے. فیصلوں سے ناراض ہو کر بالکل ہی نہ جائیں اور بائیکاٹ کر دیں, اعلان کریں کہ ہم نہیں, وہ الگ بات ہے. ہم متفق نہیں ہیں, متفق نہیں تو اپیل کا حق کو عمل درآمد نہیں کرتے نا. دیکھیں اتنی تگدو کیوں کرتے ہیں آپ, کیا مسئلہ, کیوں نہیں عمل درآمد کرتے؟ دیکھیں میں اس اگر عدلیہ کو چھوڑوں تو عدلیہ نے تو بے نظیر صاحبہ کو بے گناہ سزا دی. جسٹس قیوم نے کس انداز سے ہدایات ملی, جسٹس قیوم نے سزا دی. جسٹس قیوم آپ کے اٹارنی جو تھے, بعد کی بات ہے, پہلے جزا کی بات جنہوں نے سروس عدالتوں سے کنٹرول کا خط لکھا. نہیں حقیقت ہے, اس کا جواب دینا, وہی جسٹس قیوم ہے. ہاں وہی جن کو میاں صاحب نے فون کر کے کہا. تو ان کو آپ نے پکڑا کیوں نہیں اس بات میں, ان کو اٹارنی جنرل لگا دیا آپ نے. کئی پاکستان کی سیاست میں کئی حکمرانوں نے کیا مجبوریاں کی ہیں, جمہوریت کتنی آزاد ہوتی ہے. بلا شبہ کئی چیزیں بھٹو صاحب کے حوالے سے کون سا کیس ہے مجھے عدلیہ سے میں انصاف پڑا ہے. اسٹے آرڈر پر 5 سال حکومتیں چلے, کون سے اسٹے 10 سال کے بعد 10 سال کے بعد اپیلیں بحال. اسٹے آرڈر ہے, اس میں پڑھ رہا تھا کہ سٹوری میں کیسا کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. 10 سال کے بعد اپیل بحال ہو سکتی ہے. ہمیں حق نہیں پہنچتا. اپنے ادارے سے اگر حجت تمام کرتے تو کیا کبات. ہر کیس پر کیوں سینگ لڑاتے ہیں؟ ہر کیس پر جو ہم اگر متفق نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا ہے, ادھر ہی جا رہے ہیں. عدلیہ ہر کیس میں آپ کے ساتھ ڈنڈی مار رہی ہے. میں ابھی اس وقت کی کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ایسا ہوگا جس پہ آپ کہیں کہ ہاں ہو گئی. بھٹو صاحب کے معاملے میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آج کیوں نہیں یہ فیصلہ دیتی, کیوں نہیں نسیم حسن شاہ کو بلاتی. آپ کیوں نہیں ایف آئی آر کرائیں نا نسیم حسن. ہم گئے ہیں اپیل میں نا, ابھی رک گئی ہے. ایف آئی آر کروائیں. آپ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں نا نسیم حسن شاہ. یہ کیا ہے, یہ بھی تو ایک قانون اخلاقاً یہ کہنا. کوئی میرے دوست کو بھی میں سن رہا تھا کہ کیا ضرورت ہے 50 سال کے بعد کیس کی, کیوں گلینوں کے لیے 150 سال کے بعد کیا. زندہ کو میں اپنی تاریخ کے کیے ہوئے گناہوں کو دونوں کام پیرلل ہو سکتے ہیں. لیکن چانڈی صاحب یہ بالکل کبات نہیں. پڑھا لکھا دوست پوچھ رہا ہے کہ کیا کیس ہے. اچھا میں پڑھے لکھے دوست, پورا کیس ہے بائس کا کیس ہے, وہ این آر او کی وجہ سے کریٹ ہوا, جس میں ایک کلاس آف پیپل علیحدہ کریٹ کی لاء نے جن کو فائدہ دی. اچھا لیکن چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دونوں کام پیرلل ہو سکتے ہیں نا, ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. تاریخ میں جو ناانصافی ہوئی اس کو بھی ایڈریس کریں, موجودہ امپلیمنٹ تو کریں نا. پرویز اشرف صاحب آپ نے بٹھا دیا کابینہ کے اندر. ایک زمانہ کون بٹھا دیا؟ راجہ پرویز اشرف. ایک زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں اس کا جواب نہیں دیا, ہم زمانے کی طرف چلیں گے. ہاں کیونکہ بھٹو صاحب کیس کی بات کر رہے ہیں. اب میں ابھی بھی ان کو کہہ رہا ہوں, دیکھو میں ان کے بیچ میں نہیں بولتا. ان کی بے صبریاں بڑھ گئی ہیں, بے چینیاں بڑھ گئی ہیں. وہ ایک بڑا اچھا گانا, اب انتظار ہی نہیں کرتے نا. ضیاء مشرف کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ پورا کیا ہے, عوام کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ 5 سال کا, 3-4 مہینے اور بھی برداشت کر لو, اس میں کیا ہو جاتا ہے. اور کرو گے ویسے ہی اسی الیکشن کے شیڈول میں حصہ لوگے جو یہ گورنمنٹ اعلان کرے گی. لیکن خواہ مخواہ لوگوں کو مجھانا ہے, روایتی ووٹرز کو سرگرم کرنا ہے. اینٹی پیپلز پارٹی, اینٹی بھٹو ووٹ کو یہ سرگرم کرنا چاہتے, لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے. ابھی یہ زمانہ گزر گیا ہے. ہمارا بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے. آپ بھی اینٹی مسلم لیگ ووٹ کو کر رہے ہیں. ہم اصولی در خلاف ہیں نا. ان کا زمانہ یہ ہے ہم اصولی در خلاف ہیں. جسٹس زدار شاہ کے خلاف سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے, اور سندھ میں حکومت سندھ جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہے, 18 پاکستان کے شہری ہلاک ہوتے ہیں. ان کا تو یہ ریکارڈ ہے, اور یہ ریکارڈ سامنے آئے گا. ہم مسلم لیگ کے نظریاتی طور پہ مخالف ہیں, اس میں کوئی ہم شک و شبہ تو نہیں کرتے. اچھا لیکن صرف یہ بتائیے گا کہ کیا ان تمام سالوں میں کوئی ایک ایسی ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف دی ہوئی, جس سے آپ مطمئن ہو, جس میں سینگ آپ نے نہ لڑائے ہوں, جس میں آپ نے قانون کی تابعداری کی ہو, کہا ہو کہ یار اس میں ذرا ٹھیک ہو گیا, ہمیں کہا یہ پروموشنز جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, نہیں کر رہے ہیں جناب, روک دو. ہمیں کہا جناب یہ افسر نہیں لگانا, جناب ہمیں نہیں کرتے, جو کرتے وہ. لیکن ایک فیصلے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بقا کے معاملے,
ہم سمجھتے ہیں ہماری سیاست راجہ پرویز اشرف کون سا بقا کا معاملہ ہے؟ دیکھو راجہ پرویز کا ایک کیس بناتے ہیں، اس میں بھی کیس ہے، سمبولزم ہے نا. لیکن ایسے بہت سارے کیس مثال دیے جا سکتے، کئی واقعات بتائے جا سکتے کہ عدلیہ کا احترام کہاں تک ہے. زبانی کلامی تو کرنا، عملاً لاٹھیاں اٹھا کر، وہ چیف جسٹس نہیں تھا، سجاد علی شاہ چیف جسٹس نہیں تھا، صرف یہ چیف جسٹس صاحب ہے. ان کا تقدس ہے، اس کا تقدس نہیں تھا، یا بحث صوبے کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں. ایک جسٹس کو بھاگنے پہ مجبور آپ نے کر دیا، کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا، اپنے آدمیوں کو بریف کیس پیسوں کے بھرو کر پورے پاکستان میں اس کو رسوا اور ذلیل کیا، پورے ادارے کو آپ نے ختم کر دیا. وہ سارے باتیں لوگ بھول جائیں گے. یہ کیا سیاست ہے؟ یہ تعصب ہے یا ایک مخصوص علاقے کی طاقت کے زور پر یہ سب فیصلے کرنے لگے؟ بار بار اس کا بتائیں بلا اعادہ کر رہا ہوں کہ ہم نے جس بات کا ذکر چانڈیو صاحب کرتے ہیں، کیا ہم نے اس دلدل سے باہر نہیں آنا؟ کیا ہم نے ہمیشہ، اور آج کی بھی چیف جسٹس کا تعلق کوئی پنجاب سے نہیں ہے، وہ جس بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کہیں یہ لائن لگانی ہے یا نہیں لگانی. وہ اب دیکھیں نا، کہا کہ جی ہم نے تمام عمل کیا. حسین اصغر حج کی جو انویسٹیگیشن کرتے وہ آج بھی گلگت بلتستان بیٹھے، نہیں بلایا انہیں واپس. پہنچے نہیں، ظفر قریشی کو ریٹائر کر دیا، ظفر قریشی کو ریٹائر کر دیا، انہیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے 3 افسران کو باہر نکال دیا. ایسا رو جاری ہو گیا کہ جی اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو ہیڈ ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، جو سیکرٹری صاحب ہیں جو ان کے سیاسی اپوائنٹی ہیں وہ ہیڈ کریں گے. اب معاملہ یہ کہ جب بار بار ملک کی ایگزیکٹو اتھارٹی کرپشن انویسٹیگیشنز کی راہ میں رکاوٹ بنے گی تھرو اٹس آرڈرز، تو یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے. اور اسی لیے یہ معاملہ، اگر ہم آج جوڈیشری کی بات کریں یا عدلیہ کی بات کریں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یہ 4 سال سے دے آر کرائنگ آؤٹ کہ جی باعث ہے. این آر او کا فائدہ ایک سائیڈ نے اٹھایا تھا. اب چونکہ این آر او اینل ہو گیا، اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی ایک سائیڈ پر جائیں گے. جن کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا، اگر دوسری پارٹیوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ان کے اوپر بھی کورٹ ایکٹ. اب کورٹ ایک سائیڈ پہ ایکٹ کر رہا ہے. اور جو آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کی صدارتی الیکشن کی رات این آر او جاری ہوا. اچھا، میں اگر آپ سے میری سن لیں نا، یہ جو کرپشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کرپشن کرتے ہیں، یہ پاکستان میں سدا بہار سیاسی گانا ہے جو جس سال سنو اس دھن پہ مزہ آ جاتا ہے. انہی کیسوں پہ شرمندگی کا مظاہرہ کیا، انہی کیسوں پہ ریٹن میں لکھا کہ مجھ سے ایجنسیوں نے بنوائے. آج انہی کیسوں پہ کھڑے، شرم کی بات نہیں ہے. کہیں نا ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ماضی کو چھوڑیں. ہم عدلیہ نے فیصلہ کیا. آج کل کوئی نون لیگ کا کسی کو بولنے دیتا ہی نہیں. خیر نون لیگ تک اتنا میں حیران ہوں صاحب، یہ نہیں دیکھیں اتنی دیر میں بولے، میں بولا بیچ میں. یہ وصف جو ہے نون لیگ کے پاس نہیں ہے، ماشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر. بتائیں میرا، بتائیں ابھی آپ کی بات نہیں کر رہا. ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں. میں خورم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے پاس آئینی طور پر یہ پروویژن موجود ہے کہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے انتہائی اقدامات بھی اٹھا سکتی ہے. تو اگر عدلیہ کو بہت زیادہ خوف ہوگا تو آپ نے کہا کہ عدلیہ کس طریقے سے وہ بلا لے گی، وہ فوج کو بلا لے گی، وہ بیوروکریسی کو بلا لے گی، وہ صرف یہ معاملہ ہے. یہ خود بخود آ گئے، صرف یہ معاملہ نہیں ہے. عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا برحق ہے، ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ کو سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے. عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم رول آف لا کے لیے کھڑے. یہ مارو مر جاؤ تحریک چلائیے، رول آف لا چلتے ہیں. دیکھیں نا، عدلیہ وہ ہے جس کلے لال کیا، مارو یا مر جاؤ، رول آف لا ہے. نہیں 60 سال کا نیکسس رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اگر ایک عدلیہ آئی ہے جس نے فائنلی وہ نیکسس بریک کیا ہے، تو ہمیں عدلیہ کے کھڑا نہیں ہونا. ججز آئیں گے، ججز جائیں گے، آپ کی حکومت کی طرف دیکھیں گے، آپ اختلاف برداشت کرنا. ایگزیکٹو اتھارٹی از ایکٹنگ ان ایڈ آف رول آف لا، یا ایگزیکٹو اتھارٹی از ان obstruction of rule of law. غلام سرور صاحب آخری سوال. پنجاب میں آئیڈل رول آف لا ہے، آخری کانوں پہ لوگوں کو مارنا، عورتوں کو بے عزت کرنا. آخری سوال. وہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں، کمال ہو گیا. سرور صاحب، اتوار والے دن آپ کی پارٹی کس قسم کے بینرز لے کے آئے گی؟ وہ ایک انتہائی منظم قسم کا ہوگا جہاں پہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے اور عدلیہ، یا اس کے اندر بڑا جوش و جذبہ ہوگا کہ جی عدلیہ کے محافظ آ گئے؟ کیا ماحول کیا ہوگا؟ ذرا میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ لیکن جی، ہم نے عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی ہم سب لوگ تائید کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف فیصلے ہیں انہیں منوان ان پر عمل درآمد کروانا ہوگا. اچھا، مجھے آپ سے اجازت لینی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، چلتے چلتے سر میں یہ بات کہہ دوں
کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ایک بات ہے، عدلیہ اور عدالتی معاملات کے ذریعے سیاست کرنا اور بات ہے۔ تو جو صاحب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں سوال یہ کیوں کر رہا ہوں، ہمارے سوال ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ عدلیہ کے معاملات کے اوپر آپ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، لیکن عدلیہ کے معاملات کے اندر سے سیاسی فائدہ حاصل نہ کریں بہت زیادہ، کیونکہ عدالتوں کو سیاست سے ماورا ہی ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔